پیدائش کی کتاب میں بیان ہے خدا نے حضرت آدم کو اپنی شبیہ پر تخلیق کیا اور انہیں آزاد مرضی دی کہ خدا کی فرمانبرداری یا نافرمانی کر پائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی، جس کی وجہ سے گناہ اور موت دنیا میں آئی۔ حضرت آدم تمام نسل انسانی کی نمائندگی یا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا گناہ میں گر جانا، خدا کی نظر میں اپنا مقام کھو بیٹھنا، کیا یہ نمونہ سب انسانوں کے لیے اچھا یا برا نمونہ ہے؟ میری سمجھ میں اچھا نمونہ ہے، کیونکہ اگر ان کی جگہ آپ یا میں یا دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور نافرمانی ہی کرتا۔ اس لحاظ سے حضرت آدم کا نمونہ پوری نسل انسانی کی درست ترجمانی کرتا ہے۔ ہم آدم کو بڑی آسانی سے قصوروار تو ٹھہرا سکتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی، مگر جو آدم نے کیا وہی انسان کی اصل فطرت اور کامل نمونہ ہے۔ حضرت آدم نے جسے خدا نے اپنی شبیہ پر تخلیق کیا تھا، گناہ کے باعث اپنی شبیہ بگاڑ لی، مگر خدا نے اپنے فضل اور محبت سے مسیح یسوع کے وسیلہ اس بگڑی ہوئی شبیہ کو دوبارہ بحال کرنے کا انتظام کیا۔ اگر خدا اپنے انصاف کے تحت پوری نسل انسانی کو ابدی ہلاکت کا حقدار ٹھہراتا تو بھی وہ کامل منصف ہوتا، کیونکہ بگڑی ہوئی شبیہ یا فطرت کے باعث ساری نسل انسانی نے اپنے لیے خدا کی نافرمانی اور ہلاکت کا ہی انتخاب کیا ہے۔ مگر خدا نے اپنی بڑی محبت اور شفقت کے باعث ہلاکت میں گرتی نسل انسانی میں سے بتیروں کو اپنے لیے چن لیا اور قائم کیا، تاکہ وہ چنے ہوئے خدا کے ازلی پلان کا حصہ بنے۔ خدا ان میں ہر ایک کی زندگی میں مقررہ وقت پر ایسا موڑ یا مقام لاتا ہے جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور خدا کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض مسیحوں کا ماننا ہے کہ ان کی توبہ کا فیصلہ ان کی اپنی مرضی سے تھا۔ در حقیقت اس سے پہلے کہ مسیحی خدا کی طرف اپنا رجحان ظاہر کرے، روح القدس اس کے دل میں قائلیت پیدا کرتا ہے تاکہ توبہ تک نوبت پہنچے اور خدا کا پلان جو ازل سے اس روح کے لیے ترتیب دیا گیا ہے اس کی زندگی میں پورا ہو۔ دوسرے لفظوں میں جو روحیں خدا کے پلان کا حصہ ہیں ان کے لیے ازل سے ہی قائم کر دیا گیا کہ اپنی زندگیوں میں مقررہ وقت پر توبہ کریں، ایمان لائیں اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں۔ یہاں مقررہ وقت کی بہت اہمیت ہے۔ غلطیوں 1:15 میں پولس کا بیان ملتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے انہیں مخصوص کر رکھا تھا۔ اس میں پولس کی ذاتی مرضی کا کوئی کردار نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی، یعنی خدا کی مرضی، کہ مقررہ وقت پر مسیح یسوع کو پولس کی زندگی میں ظاہر کرے۔ جتنی روحیں خدا اپنے پلان کے لیے چنتا ہے ان کی زندگیوں میں وہ مقررہ وقت ضرور آتا ہے۔ متی 9:9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقررہ وقت متی رسول کی زندگی میں لیا ہے، جب مسیح یسوع نے متی نام ایک شخص کو مسول کی چوکی پر بیٹھا دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ یہی مقررہ وقت متی 4 میں 2 بھائیوں پر بھی آیا، جب مسیح یسوع نے پطرس اور اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا۔ مسیح یسوع نے ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ اور اسی طرح 21ویں آیت میں وہ مقررہ وقت زبدی کے 2 بیٹوں یعنی یعقوب اور یوحنا پر بھی آیا، جب وہ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ 12 شاگردوں کو چنتے وقت خدا کے سامنے ان کی ذاتی مرضی جاننا ضروری نہیں تھی، بلکہ وہ ازل سے پلان میں شامل تھے، یہاں تک کہ یہودا اسکریوتی بھی۔ خدا لعنت اور برکت کے برتن خود چنتا ہے۔ صرف شاگرد ہی نہیں بلکہ مسیح یسوع نے جن پر اپنے معجزات ظاہر کیے ان کی زندگیوں میں بھی وہ مقررہ وقت آیا، ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں اور وہ مسیح یسوع کی گواہی دینے لگے۔ متی 13 میں مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں پہ ظاہر کیا کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کی بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی، اور 13ویں آیت میں ہے کہ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ جو خدا کے پلان کا حصہ تھے صرف ان کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی تھی، اور جو خدا کے پلان کا حصہ نہیں تھے وہ معجزات دیکھتے ہوئے بھی اور کلام سنتے ہوئے بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہیں سمجھ دی ہی نہیں گئی۔ شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کی سمجھ ان کے کسی اچھے کام، خوبصورتی یا خوبی کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ جیسے مسیح یسوع نے 17ویں آیت میں واضح کر دیا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ سوال یہ ہے کہ صرف چنے ہوئے ہی کیوں؟ سب انسان کیوں خدا کے پلان کا حصہ نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا اپنی کامل حکمت اور مستقبل کا علم رکھتے ہوئے دنیا کے ہر انسان کے بارے پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اگر اس شخص کو نجات کا موقع دیا جاتا تو کیا وہ اس کی قدر کرتا یا نہیں۔ ہم سب انسانوں کا ماضی، حال اور مستقبل خدا کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اس لیے خدا کے لیے یہ فیصلہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ اگر ہمیں توبہ کی توفیق دی جائے اور نجات کا انعام ہمارے حوالے کیا جائے تو ہم خدا کے فضل کی قدر کریں گے یا پاؤں تلے روندیں گے۔
बशरियत में रहते हुए इंसानी या फितरी तौर पर कोई मुस्तहिक नहीं कि खुदा के रहम का हकदार हो। सब इंसान फितरी तौर पर हलाकत के फर्जंद हैं। मगर जब खुदा एक मसीही को गुनाह की नजात अता करता है और साथ ही साथ उसे गुनाह वाली फितरत से आज़ादी भी हासिल होती है, इंसानी गुनाह वाली फितरत से बाहर निकलकर दर हकीकत वो अपनी आज़ाद मर्जी इस्तेमाल करने के काबिल बन जाता है। इस हालत में वो अपने लिए नेकी या बदी की राह का इंतखाब कर सकता है। मगर खुदा अपने कामिल इल्म से पहले से ही जानता है कि अगर इस शख्स को निजात की नेमत सौंपी जाए तो वो अपने आने वाले वक्त में रहम का मुस्तहिक होगा या खुदा की बेशकीमत नेमत को पामाल करेगा। इसलिए खुदा उन चुने हुओं की तौबा तक नौबत पहुंचाता है, उन्हें ईमान की नेमत सौंपता, उनकी जिंदगियों में अपने रूह के वसीला काम करता और अपनी बादशाही के लिए तैयार करता है। यहाँ एक और सवाल जहन में आता है कि क्या चुने हुए रद्द किए हुओं से बेहतर हैं? इस सवाल का जवाब है हरगिज नहीं, क्योंकि चुने जाने से पहले वो भी तारीखी में ही जिंदगी गुजार रहे थे और तारीखी में ही पड़े रहते अगर खुदा अपने रूह के वसीला उनकी तौबा तक नौबत ना लाता। इस लिहाज से तारीफ और शुक्रगुजारी का सहरा सिर्फ खुदा के नाम को ही जाता है। दूसरा सवाल कि जो लोग रद्द किए गए, क्या खुदा ने उनके साथ नाइंसाफी की है? हरगिज नहीं, क्योंकि खुदा ने उनसे भी मोहब्बत रखी और उन्हें भी इस जहान में जिंदगी और जिंदगी की नेमतों से नवाजा। मगर खुदा अपने मुस्तकबिल का इल्म और कामिल हिकमत का इस्तेमाल करते हुए जानता है कि अगर उन्हें निजात की दौलत अता की जाए तो क्या वो उसकी कदर करेंगे या बेकदरी। इस एतबार से उनका रद्द किया जाना ही कामिल इंसाफ है, जो शायद हमारी महदूद अक्लों के लिए समझना मुश्किल हो, मगर खुदाए कादर के लिए कामिल हिकमत है। थस्सलुनीकियों के नाम पहले खत में 1:4 पौलुस रसूल की तरतीब पर गौर फरमाएं। ऐ भाइयों, खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगजीदा हो, यानी खुदा की मोहब्बत पहले है जिसकी वजह से खुदा ने उनको चुना और बरगजीदा ठहराया। यहाँ सवाल ये कि पौलुस रसूल को उन भाइयों के बारे कैसे इल्म था कि वो बरगजीदा हैं, जिसका जवाब 5वीं आयत में इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास ना फकत लफ्जी तौर पर पहुंची बल्कि कुदरत और रूहुल कुद्दस और पूरे एतकाद के साथ भी। यानी जब पौलुस रसूल ने भाइयों को खुशखबरी सुनाई थी तो वो खुशखबरी सिर्फ लफ्जी नहीं थी बल्कि रूहुल कुद्दस और पूरे एतकाद के साथ थी। खुशखबरी सुनाने का एक तरीका यह है कि वो सिर्फ लफ्जी हो और सुनने वाले के लिए बेअसर रहे। मगर यहाँ पौलुस रसूल उस वक्त को याद कर रहे हैं कि जब भाइयों को खुशखबरी सुनाई गई तो उस वक्त रूह की कुदरत भी साथ काम कर रही थी। और लिखा है कि खुशखबरी पूरे एतकाद के साथ थी, यानी जब खुशखबरी सुनाई जा रही थी तो रूह के वसीला न सिर्फ उन्हें अल्फाज सुनाई दे रहे थे बल्कि एतकाद भी रूह के वसीला मुंतकिल हो रहा था। ये रूहुल कुद्दस की वो कुदरत है जो खुशखबरी सुनने वालों के दिलों में एतकाद पैदा करती है, जिससे दिलों में कायलियत पैदा होती है और तौबा तक नौबत पहुंचती है। थस्सलुनीकियों में मौजूद उन्हीं भाइयों को फिर अगले खत में पौलुस रसूल लिखते हैं तो वो 13-14 लेकिन तुम्हारे बारे ए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ। इस आयत की तरतीब से भी वाज़ेह है कि खुदा ने उन भाइयों को इब्तिदा ही से यानी कायनात की तख्लीक से पहले से ही इस मकसद के लिए चुना था कि वक्त मुकर्ररा पर रूह के जरिया ईमान लाएं और निजात हासिल करें। और 14वीं आयत में है कि जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यसु मसीह का जलाल जाहिर करो। इन आयात से साफ वाज़ेह है कि पौलुस रसूल को उन भाइयों की निजात के बारे पूरा भरोसा या यकीन था कि खुदा ने उन्हें इब्तिदा ही से चुना हुआ है और वक्त आने पर रूह के वसीला उन्हें खुशखबरी और कायलियत अता की ताकि वो खुदा के कलाम पर ईमान लाएं। यही तरीका कार हर मसीही पर लागू होता है जो सलीब की खुशखबरी पर ईमान लाते हैं या वक्त मुकर्ररा पर लाएंगे। इन हवाला जात के लफ्जों की गहराई पर अगर गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि वो भाई खुदा का कलाम सुनकर अपनी मर्जी से ईमान नहीं लाए थे बल्कि रूह के वसीला कायलियत और ईमान भी उनके दिलों तक पहुंचाया गया था। इसी मैसेज को इमाल की किताब 13:48 में भी बयान किया गया है। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बढ़ाई करने लगे और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए। इस वाक़े के बैकग्राउंड में जब पौलुस और बरनबास ने कलाम सुनाया तो कलाम सिर्फ उनके दिलों पर असर किया जो खुदा के प्लान के लिए पहले से ही मुकर्रर कर दिए गए थे कि हमेशा की जिंदगी हासिल करें, जिसकी वजह से जब कलाम सुनाया गया तो रूहुल कुद्दस ने उनके दिलों में कायलियत पैदा की कि रुजू लाएं और तौबा करें। यूहन्ना की इंजील 15:16 तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। इस आयत को मजीद समझने के लिए इमाल 16 के एक वाक़े पर गौर करते हैं। 14वीं आयत से एक औरत जिसका नाम लुदिया बताया गया है वो भी कलाम सुन रही थी। उसका दिल खुदा ने खोला ताकि कलाम को कबूल करे
اور اگلی آیات میں اس نے اپنے پورے خاندان سمیت توبہ کی اور بپتسمہ لیا۔ دل بدلنے والا یہاں انسان کی آزاد مرضی نہیں بلکہ خدا خود ہے۔ لدیا نام اس عورت کے ساتھ جو ہوا وہی دنیا کے ہر مسیحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ رومیو 9 پر غور کرتے ہیں۔ اس باب کے شروع میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر غور کرتا ہے۔ سب اسرائیلی جو اپنے آپ کو اسرائیل کی اولاد سمجھتے تھے وہ سب اسرائیلی نہیں، جسمانی طور سے ابراہیم سے پیدا ہوئے مگر جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں۔ اسی مناسبت سے 10ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔ جب اسحاق کی بیوی ربکا حاملہ ہی ہوئی تھی اور جس وقت یعقوب اور عیساؤ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے کوئی نیکی یا بدی کی تھی، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے لیے پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ بڑا بیٹا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیساؤ سے نفرت۔ پولس رسول کا یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ سمجھانا تھا کہ دراصل اسرائیلی کون ہے، جیسا کہ 12ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے یہ مال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر، یعنی خدا نے جنہیں پہلے سے ہی مقرر کیا انہیں برگزیدہ بھی ٹھہرایا، نہ ہی ان کی ذاتی مرضی کی وجہ سے اور نہ ہی ان کے کسی اعمال یا خوبی کی وجہ سے۔ خدا ان کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی مقرر کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا نے پہلے سے ہی سب انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رکھا ہے تو کیا یہ ان کے ساتھ بے انصافی نہیں جو پہلے سے بلائے ہی نہیں گئے؟ یقیناً پولس کو اندازہ تھا کہ لوگ اس تعلیم سے یہی نتیجہ اخذ کریں گے، اس لیے 14ویں آیت میں انہوں نے فرمایا، پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے پر۔ 16ویں آیت سے واضح ہے کہ نہ تو انسانی آزاد مرضی اور نہ ہی اچھے برے اعمال انسان کو راز باز ٹھہرا سکتے ہیں، بلکہ خدا جس پر چاہے رحم کرے، کیونکہ وہ اپنی کامل حکمت سے جان لیتا ہے کہ رحم کرنا کس پر منظور ہے اور کون نااہل ہے۔